پیارے بچوں، کل ہم نے فیضان درس حدیث میں حدیث نمبر 73 یعنی 73 بیان کی تھی. تو اس میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نفاق کی علامتوں کو بیان فرمایا تھا. نفاق کی علامتیں فرمایا تھا جس کے اندر وہ 4 علامتیں تھیں. کتنی؟ 4. اور فرمایا تھا کہ جس کے اندر یہ خصلتیں ہوں گی وہ پکا منافق ہے. پھر اس نے آپ کو بتایا تھا کہ نفاق کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، نفاق اعتقادی اور نفاق عملی. تو یہاں پر نفاق عمل ہی مراد ہے، مگر یہ جو خصلتیں ہیں یہ ایمان والے کی نہیں ہیں، یہ منافق کی پہچان ہے. تو ایمان والے کے اندر یہ خصلتیں نہیں ہونی چاہیے. ایمان والے کے اندر یہ خصلتیں کیا تھیں؟ حضور نے فرمایا کہ اذا تؤمن خانہ. منافق کی علامت کیا ہے؟ کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے گا. پھر فرمایا وَإِذَا حَدَّثَ كَذِبَ، کہ جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا. وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، جب عہد کرے گا، وعدہ کرے گا تو توڑ دے گا، عہد شکنی نہیں کرے گا. وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب غصہ کرے گا تو پھر فسق و فجور بکے گا، گالیاں بکنا شروع کر دے گا. تو اس میں سے جو فرمایا تھا کہ جب امانت رکھی جائے گی اس کے پاس تو خیانت کرے گا، خیانت پر کل بیان کر دیا تھا. اب دوسری بات نفاق کی علامت، نفاق کی پہچان کیا بتائی؟ وَإِذَا حَدَّثَ كَذِبَ، کہ جب بولے گا تو جھوٹ بولے گا. جب بولے گا تو کیا کرے گا؟ تو دوسری علامت نفاق میں سے کیا ہے؟ جھوٹ ہے. یہ منافق کی پہچانیں جو 4 بتائی گئیں، ان پہچانوں میں سے ایک پہچان کیا ہے منافق کی؟ کہ جب بولے گا تو جھوٹ بولے گا. تو یہ جھوٹ بولنا اچھی عادت نہیں ہے، مسلمان کی شان نہیں ہے جھوٹ بولنا. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ جھوٹ کیسے کہتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ خلاف واقع خبر دینا، جو چیز ہے نہیں وہ بتانا. یہ بہت بری اور ملعون عادت ہے. اس سے مرد مومن بے اعتبار ہو جاتا ہے، معاشرے میں بے وقار ہو جاتا ہے اور اس کی عزت مجروح ہو جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے. حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا کہ جب انسان بار بار جھوٹ بولتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا نام جھوٹوں کی فہرست میں لکھ دیا جاتا ہے. نیز آپ کا ارشاد گرامی ہے کہ جھوٹ رزق کو کم کر دیتا ہے. ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجار فجار، یعنی تاجر لوگ فاجر ہیں. صحابہ کرام نے عرض کیا اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا بے حلال نہیں؟ یعنی بزنس کرنا، کاروبار کرنا کیا حلال نہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا تاجر لوگ اس لیے فاجر ہوتے ہیں کہ یہ بے کے وقت جھوٹی قسمیں بہت کھاتے ہیں، اور جب بات کرتے ہیں تو جھوٹ کرتے ہیں. جب بات کرتے ہیں تو جھوٹ کرتے ہیں. یعنی مال فروخت کرتے وقت اس میں جو عیب ہوتا ہے اس کو چھپا لیں گے اور قیمت خرید غلط بتائیں گے. جس قیمت پہ خریدا ہے وہ غلط بتائیں گے، اس پہ قسم کھا جائیں گے. اس پر بھی کیا ہے؟ قسم کھا جائیں گے اتنے کا پڑا ہے. تاہم کیا فرمایا کہ تاجر لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ فاجر ہوتے ہیں. مگر دیانت دار تاجر کی عظیم شان ہے. آپ نے فرمایا التاجر الصدوق مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، سچے تاجر کا حشر انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا. بخاری مسلم کی حدیث میں ہے کہ تم لوگ اپنے آپ کو جھوٹ سے بچائے رکھو. کیا فرماتے ہیں آقا؟ تم لوگ اپنے آپ کو، اس لیے کہ جھوٹ بدکاری کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور بدکاری جہنم میں لے جاتی ہے. اور آدمی ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ کا متلاشی رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ دفتر خدا بندی میں کذاب یعنی جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے. ایک حدیث میں ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ حضور سے کیا پوچھا؟ مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں بزدل ہو سکتا ہے. پھر اس نے سوال کیا کیا مومن بخیل یعنی کنجوس ہو سکتا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ ہاں کنجوس ہو سکتا ہے. پھر اس نے دریافت کیا کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. یعنی مومن ہو اور جھوٹ یہ اس کے لیے ہرگز لائق و مناسب نہیں. ایمان والے کے لیے جھوٹ بولنا مناسب نہیں. جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ فرما رہا ہے انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون، یعنی جھوٹ بولنا انہی لوگوں کا طریقہ ہے جو ایمان نہیں رکھتے. جھوٹ کون بولتے ہیں؟ جو کتنی بری بلا ہے. بات سنیں آپ، مقام غور ہے کہ کتنی شدید وعید ہے جھوٹ بولنے پر، لیکن ہمارے معاشرے میں جھوٹ بول کر فخر کیا جاتا ہے
اور سمجھا یہ جاتا ہے کہ جب تک جھوٹ نہ بولا جائے تو کاروبار ہی فروغ نہیں پاتا، کاروبار چلے گا نہیں جھوٹ نہیں بولیں گے تو، بغیر جھوٹ کے تو کام ہی نہیں ہے، یہ لوگ کہہ دیتے ہیں بغیر جھوٹ بغیر بولے کیسے کام چلے گا، یہ بات غلط ہے، یہ سوچ کیسی ہے، غلط ہے، بلکہ جھوٹ کی وجہ سے کام کاج میں برکت اٹھ جاتی ہے، جھوٹ بولنے سے برکت اٹھ جاتی ہے، پیسہ تو آ سکتا ہے مگر اس پیسے کے اندر برکت نہیں ہوگی، وہ بیماری میں لگ جائے گا، مقدمات میں لگ جائے گا، اور دوسرے جو ہے معاملات میں خرچ ہو جائے گا بلا وجہ کے، اس میں برکت نہیں ہوگی، مگر جو سچ بول کر کمایا گیا ہوگا پیسہ اس کے اندر کیا ہوگی، برکت ہوگی۔ تو مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو جھوٹ سے بچنے اور سچ بولتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تو پیارے بچوں، آپ نے آج جھوٹ کے بارے میں سنا، تو اس پہ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ہم اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ حدیث کے ذریعے سے ہم انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے یوٹیوب چینل پہ ڈالیں گے، تو وہ لوگ بھی جو سنیں گے انہیں بھی ثواب ملے گا، اور جو اس حدیث کو آگے بڑھائیں گے اور جتنے لوگ اس حدیث کو سن کر اس پر عمل کریں گے ان سب کو ثواب ملے گا، ان سب کے برابر اس حدیث کو آگے پہنچانے والوں کو بھی ثواب ملے گا انشاءاللہ۔